السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار تو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل شرف عبودیت عطا فرما۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تکبر، اور ہم نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے بلکہ ایک مکمل سورت کی تلاوت کی ہے، اور اسی کو ہم سمجھتے ہوئے چلیں گے، پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت اس سورت مبارکہ میں کیا فرمانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، لیکن قرآن کریم سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے کھلے طور پہ ارشاد فرما دیا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا،
مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے رہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور حق کی تاکید کرتے رہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور صبر کی وصیت کرتے رہے تاکید کرتے رہے۔ یہ سورت کا ترجمہ تھا۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو نقصان میں بتایا جو لوگ ایمان والے نہیں، عمل صالح والے نہیں، حق پر ثابت قدم رہنے والے نہیں اور صبر کرنے والے نہیں، وہ سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس ایمان والے نقصان میں نہیں، عمل صالح کرنے والے نقصان میں نہیں، حق پر صبر پر جمے رہنے والے نقصان میں نہیں۔ ان کے لیے تو خوشخبریاں سنائی گئی، ایمان والے کے لیے خوشخبری سنائی گئی، فرمایا گیا یہ جنت ایمان والوں کے لیے بنائی گئی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان رہے گا وہ آخرکار جنت میں داخل ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کلمہ شہادت پڑھو اور جنتی ہو جاؤ، توحید و رسالت کو مان لو، جنتی ہو جاؤ۔ صحابہ کے جھرمٹ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا قائل ہوا، وہ جنت میں داخل ہوا۔ حدیث شریف میں لا الہ الا اللہ آیا ہے، پورا کلمہ نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدھا کلمہ پڑھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 1000 مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھو گے اور محمد الرسول اللہ سے انکار رہے گا تو 1000 کیا لاکھ بار بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا کچھ بھی کام نہ دے گا۔ جب تک رسالت کا اقرار اور تصدیق نہیں ہو جاتی، توحید کا مان لینا، اس کا اقرار کر لینا کام نہیں آتا۔ تو غیر مسلم ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ کلمہ شہادت پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور وہاں پر وہ رک گیا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نہیں پڑھتا تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ صرف توحید کے اقرار سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، رسالت کا اقرار ضروری ہے، رسالت کی تصدیق ضروری ہے۔ حدیث شریف میں لا الہ الا اللہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدھا کلمہ بھی کافی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے
جیسے ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ بھائی 3 بار قل ہو اللہ پڑھو، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب، آیت الکرسی پڑھو سونے سے پہلے، آپ بدخوابی سے بچ جائیں گے۔ جب کبھی شیطان وسوسوں میں ڈالے لاہور پڑھو، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک اشارہ دیا جاتا ہے، اگر شیطان کے وساوس میں پھنس جائے کوئی بندہ اور پڑھتا رہے لاہور 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 لاہور، تو یہ کوئی مطلب نہیں ہوا، پورا پڑھنا پڑے گا نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن اس کو شارٹ میں جب بولتے ہیں تو لاہور پڑھنا بولتے ہیں، مراد پورا لاہور پڑھنا۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، بچوں سے کہا جاتا ہے آیت الکرسی پڑھ کر سونا، تو بچہ سونے سے پہلے آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی بولے گا تو کیا کام چلے گا؟ نہیں، اس کو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پورا پڑھنا پڑے گا آخر تک۔ یہ تو ایک شارٹ میں بول دیتے ہیں آیت الکرسی پڑھو، ایسے قل ہو اللہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھو، قرآن شریف پڑھنے کا ثواب۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قل ہو اللہ پڑھو، پوری سورت پڑھنا۔ ایسے حدیث شریف میں جو آیا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اپنے آپ کو قائل کر دیا، تصدیق کر لیا، اقرار کر لیا، تو پھر سمجھ لو جو جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لا الہ الا اللہ شارٹ میں بیان ہوا ہے، اصل میں پورا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابہ کی خدمت میں سرکار علیہ السلام نے فرما دیا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور پھر لوگوں میں اعلان کرنے لگ گئے، لوگوں میں نکل کر اعلان کرنے لگ گئے، راستوں میں بازاروں میں کہتے ہوئے نکل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوا۔ جب سنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ بھئی من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، یہ تو سرکار کا فرمان کہہ کر یہ ابو ہریرہ لوگوں کو سناتے جا رہے ہیں، ٹھیک، جنت میں جانا انہوں نے بہت ہی آسان کر رکھا ہے، بس کلمہ پڑھو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لوگ کلمہ پڑھیں گے اور عمل سے دور ہو جائیں گے، پوچھا جائے گا کہ تم عمل تو نہیں کرتے، تو بولیں گے کہ یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، جنت ہماری پکی ہو گئی، لوگ عمل سے دور ہو جائیں گے۔ اس خیال سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث شریف بازاروں میں، لوگوں میں، گلی کوچوں میں بیان کرنے سے سختی سے منع کر دیا، سختی سے روک دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ سے مارا اور روک دیا کہ رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے عمر، اب ہم جاتے ہیں اللہ کے رسول کے دربار میں اور آپ کی شکایت کرتے ہیں۔ وہ چلے، پیچھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چلے، دونوں بھی دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے آپ کی بات لوگوں تک پہنچائی، لیکن عمر فاروق نے مجھے بڑی سختی سے روک دیا۔ یا رسول اللہ، میرے سینے پر ایک مار بھی دیا۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے اس خیال سے ان کو روکا کہ کہیں امت عمل سے دور نہ ہو جائے، امت کو عمل سے وابستہ رکھنے کے لیے میں نے ان کو روکا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بات رکھی، حضرت فاروق اعظم نے اپنی بات رکھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ،
تم بھی حق پر ہو، اے عمر تم بھی حق پر ہو۔ تم نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے، اے عمر تم نے جو روکا وہ بھی صحیح۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں یہ ارشاد مبارک آپ کا لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بالکل پہنچائیے، ہمارا فرمان ہے ضرور پہنچائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، سرکار میں اگر نکلوں گا تو پھر کوئی عمر جیسا بندہ مل جائے گا، پھر مجھے روک دیا جائے گا۔ میں تو نکلوں گا آپ کی بات بتانے کے لیے، لیکن ان جیسا کوئی بندہ پھر مل گیا، پھر روک دیا جاؤں گا، پھر نکلا پھر روک دیا جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی کوئی نشانی مجھے عنایت فرما دے، وہ نشانی لے کر میں لوگوں میں آپ کی بات پہنچاؤں گا، لوگ میرے منہ سے آپ کی بات سنیں گے اور میرے پاس آپ کی نشانی دیکھ کر یقین کر لیں گے، مجھے بولنے دیں گے، مجھے روکیں گے نہیں، کیونکہ میرے پاس آپ کی بات بھی رہے گی، آپ کی نشانی بھی رہے گی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا نشانی چاہتے ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چاہتے عرض کر سکتے تھے، یا رسول اللہ آپ کا امامہ عنایت فرما دیجئے تاکہ میں لوگوں کو آپ کا امامہ بتا بتا کر آپ کی بات پہنچاؤں اور لوگوں کو امامہ دیکھ کر یقین آ جائے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے امامہ نہیں مانگا، وہ چاہتے تو سرکار کی انگوٹھی مانگ سکتے تھے، وہ چاہتے تو سرکار کا عصا مانگ سکتے تھے، وہ چاہتے تو سرکار کا قمیص مانگ سکتے تھے، نہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کی نالین چاہیے، سبحان اللہ، مجھے آپ کی نالین چاہیے، وہ رکھوں گا اپنے پاس اور لوگوں کو آپ کی بات بتاؤں گا، آپ کے نالین دیکھیں گے لوگوں کو یقین آ جائے گا۔ سرکار نے نالین عنایت فرما دیے، وہ نالین بغل میں دبا لیا اور پھر سرکار کا فرمان سناتے چلے گئے، لوگوں کو یقین آتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف بات کرنے والا نہیں ہے، بات کرنے والا نشانی رکھنے والا بھی ہے، بات کرنے والا نشانی رکھنے والا بھی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ہمیں وہ نسخہ کام آ گیا، دین کی بات بتانے والے بہت ہیں، آج کے دور میں دین کی بات بتانے والے بہت ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے جو نشانی بغیر آ رہا ہے اور کون ہے جو نشانی لے کر آ رہا ہے۔ کچھ تو نشانی ساتھ میں ہو، جی صرف بات لے کر آئے ہم اس کی نہیں سنیں گے، ساتھ میں کسی کی نسبت لے کر آ رہا ہے ہمیں یقین آ جائے گا۔ نام کے ساتھ حاضری لگا کر آ رہا ہے، نام کے ساتھ چشتی لگا کر آ رہا ہے، نام کے ساتھ حنفی شافعی حنبلی مالکی لگا کر آ رہا ہے، ہم سمجھ جائیں گے یہ نبی کی بات بھی رکھتا ہے، اپنے پاس نبی کی نسبت بھی رکھتا ہے، محبت بھی رکھتا ہے، تعلق بھی رکھتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے آئے انہیں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ ہر کلمہ گو کو جنت اللہ رب العزت عطا فرمانے والا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دیکھیں ایمان کے ساتھ عمل صالح لگا ہوا۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، عمل اعضائے بدن سے، اعضاء و جوارح سے ظاہر۔ عمل صالح، اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو پھر
اس کا دعوی ایمان ادھورا۔ اور اگر کسی کے پاس عمل صالح بہت ہے لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کامیاب و کامران انسان وہی ہے جس کے پاس ایمان کی بھی دولت ہو اور جس کے پاس عمل کی بھی دولت ہو۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق پر جمے رہنا، حق کی تاکید کرنا اور صبر کی تاکید کرنا۔ حق پر جمے رہنا اور صبر کرنا، یہ لوگ ناکام نہیں ہوں گے، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہوں گے۔ فائدہ تو اللہ نے انہی لوگوں کے لیے کون؟ جو ایمان والے، جو عمل صالح والے، جو حق والے، جو صبر والے۔ آپ میدان کرب و بلا کے واقعات بہت سن چکے، تھوڑا سا غور کیجیے کہ کرب و بلا کے میدان میں حق اور صبر کدھر تھا اور ناحق اور بے صبری کدھر تھی، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ایک طرف حسینی لشکر، ایک طرف یزیدی لشکر۔ آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حق کدھر تھا، ناحق کدھر تھا، صبر کدھر تھا، بے صبری کدھر تھی۔ آپ کو اٹھا کر دیکھیں، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خدا کی قسم یزید نے کرب و بلا کے میدان میں جبر کی انتہا کر دی، امام حسین علیہ السلام نے اس میدان میں صبر کی انتہا کر دی۔ یہ آپ اندازہ لگائیں گے۔ یزیدی لشکر میں جتنے لوگ تھے وہ یا تو یزید سے ڈرے ہوئے تھے جو اس سے ڈر کر آ گئے یزید کے ساتھ، یزیدی لشکر میں، یا پھر دنیا کی لالچ میں آئے، یزید کے ڈر میں آئے یا دنیا کی لالچ میں آئے۔ عمل صالح یزیدی لشکر میں دور دور تک نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے عمل صالح کرنے والے نقصان میں نہیں ہیں۔ جس کے پاس عمل صالح نہیں، اس کے پاس ہرگز حق نہیں، صبر نہیں، اور نہ ہی خدا کی رضا کا جذبہ، کچھ بھی نہیں۔ تو یزیدی لشکر میں آپ کو لوگ ڈرے ہوئے اور لالچی لوگ نظر آئیں گے کہ امام حسین کو شہید کر کے ہم یزید سے انعام لیں گے، اس خیال سے لوگ اس میں جمع ہو گئے۔ اگر ہم شریک نہیں ہوں گے تو یزید ہم کو ختم کر دے گا، اس ڈر سے شریک ہوئے۔ اس کے برخلاف امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کا بچہ، یہاں کا بڑا، یہاں کا بوڑھا نہ لالچ میں آیا
خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا، خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا۔ آپ دیکھیے یزیدی لشکر میں، یزیدی خیموں میں کیا حق کی تلقین کی جا رہی تھی؟ نہیں، وہاں تو لوگوں کو ناحق پر چلنے کی تربیت دی جا رہی تھی، وہاں تو لوگوں کو جبر کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ برخلاف اس کے حسینی خیموں میں آپ دیکھیں گے، تاریخ پڑھو، حسینی خیموں میں اللہ نے جو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ حسینی خیموں میں یا تو نماز ہو رہی تھی یا پھر صبر ہو رہا، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہی جا رہی تھی، صبر کی تلقین دی جا رہی تھی۔ جب حسینی خیمے میں کم عمر بچے پانی کی پیاس ظاہر کر رہے تھے، جب بڑے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کا دلاسا ان لوگوں کے لیے یہی تھا، اے میرے ساتھیوں تھوڑا صبر کرو، یہ دنیا کا پانی ہمارے نصیب میں اب ختم ہو چکا ہے، اب شہادت پا کر جام کوثر ہم پینے والے ہیں۔ صبر کی تلقین دی جا رہی ہے، حق پر جمے رہنے کی تلقین دی جا رہی ہے۔ یہ ساری اچھائیاں حسینی لشکر میں دکھائی دیتی ہیں، ساری برائیاں یزیدی لشکر میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہاں جبر ہے تو یہاں صبر ہے، وہاں ناحق ہے تو یہاں حق ہے۔ حضرت محترم، اللہ فرماتا ہے ناکام کون ہے، کامیاب کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اب اس کی روشنی میں ہم سمجھ گئے کہ ناکام یقیناً یزیدی ہیں اور کامیاب تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں، جن کے پاس ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، حق بھی ہے، صبر بھی ہے۔ اللہ نے ان کے حق میں کامیابی رکھی۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اصل کامیابی جنگ جیتنا، مقصد میں کامیاب ہونا۔ مورچے پر غالب آنا ہے اصل کامیابی۔ مقصد میں کامیابی اور مورچے پر قبضہ، یہ کامیابی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام بات لوگ کہتے ہیں امام حسین تو مقصد میں بھی ناکام ہو گئے اور مورچے پر بھی ناکام ہو گئے۔ مقصد میں کیا ناکام ہوئے؟ وہ مارنا چاہتا تھا، مار دیا۔ مورچے پر کامیاب کیسے ہوا یزید؟ جان دے دی۔ مقصد میں کامیاب کیسے ہوا؟ وہ تخت نشینی چاہتا تھا، تخت نشینی مل گئی۔ مقصد میں بھی وہ کامیاب ہو گیا، مورچے پر بھی وہ کامیاب ہو گیا، تخت نشینی بھی مل گئی اور امام حسین کو شہید بھی کر دیا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے، جن کو شعور دیا ہے، جن کو امیز نگاہی دی ہے، وہ لوگ سمجھ گئے کہ مقصد میں بھی حسین ابن علی کامیاب ہوئے، مورچے پر بھی امام حسین کامیاب ہوئے۔
کیسے؟ مقصد کیا تھا امام حسین کا؟ مقصد شریعت کو بچانا تھا۔ بتاؤ آج ساری دنیا میں شریعت مصطفی کا نفاذ ہے کہ نہیں؟ آج ساری دنیا میں شریعت مصطفی کا چلن ہے، نفاذ ہے، قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ یہ امام حسین کی شہادت کا فیضان، آپ نے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مورچہ یزید نے جیت لیا کیونکہ شہید کر دیا، آپ شہید ہو گئے، مورچہ تو ہار گئے۔ اللہ نے جن کو عقل دی ہے وہ کہتے ہیں مورچہ بھی امام حسین نے ہی جیتا ہے۔ سبحان اللہ، مورچہ بھی امام حسین نے ہی جیتا ہے۔ مورچے پر چاہتا کیا تھا یزید؟ امام حسین کا ہاتھ چاہتا تھا۔ یزید چاہتا تھا اے ابن زیاد تو جو چاہے کر، مجھے حسین کا ہاتھ چاہیے میت کے لیے۔ کوفے کا گورنر بنا دیا ابن زیاد کو یزید نے، اور کہا کہ تجھے پوری اتھارٹی دی جاتی ہے، جو تجھ سے بن پڑے کر۔ چاہیے کیا؟ یزید نے کہا ابن زیاد مجھے چاہیے حسین کا ہاتھ، کیونکہ وہ ضد پر اڑے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، اور میں ان کا ہاتھ لینا چاہتا ہوں۔ تجھے جو چاہے جو بن پڑے کر، مجھے ان کا ہاتھ چاہیے۔ اب دیکھیے امام حسین مورچہ کیسے جیتتے ہیں۔ کارزار جنگ ہوئی، گھمسان کی لڑائی ہوئی، ہزاروں سر تن سے جدا ہوئے، کربلا خون سے لبریز ہو گیا، امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ اب یزید کے دربار میں جانا ہے ابن زیاد کو، اور جو وعدہ یزید سے کیا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ لے جا رہا ہے، نیزے پر سر حسین لے جا رہا ہے۔ امام حسین کا لاشا پکار کر کہہ رہا ہے اے دنیا والوں دیکھو، آج مورچے پر بھی میں ہی کامیاب ہوں۔ جب تک سر تن سے لگا رہا میں نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، یہ سر تن سے جدا ہے تب بھی میرا ہاتھ میرے بدن سے لگا ہے۔ یزید کے دربار میں جا رہا ہے تو میرا سر جا رہا ہے، ہاتھ نہیں جا رہا۔ مورچے پر بھی میں ہی کامیاب۔ اللہ نے شان اور عزت امام حسین کی کربلا میں رکھی، کامیابی سے ہمکنار کیا، مقصد میں بھی مورچے پر۔ حاضرین محترم، تکبر آج ہم نے بنایا ہے عنوان، یوں سمجھیے کہ یزید کا ایک دوسرا نام متکبر ہے۔ یزید کا دوسرا نام متکبر، تکبر والا۔ اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں تکبر، یہی تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ نبی اور آل نبی کی دشمنی پر اڑا تھا۔ یہی تکبر تھا جس نے اسے آج تک ذلیل کر رکھا ہے، قیامت تک ذلیل رہے گا۔ بتائیں یہاں پر سینکڑوں لوگوں کا اجتماع ہے، اگر میں پہلی سب سے لے کر آخر سب تک لوگوں سے ان کا نام پوچھوں تو اتنے بڑے مجمع میں ایک بھی یزید نام کا آدمی مجھے نہیں ملے گا۔ ایک بھی یزید نام کا آدمی نہیں ملے گا۔ اگر میں
پوچھتا نکلوں پہلی سب سے آخر سب تک، نہ جانے ہر سب میں کتنے حسین نام کے نکل رہے ہیں، کتنے حسین نام کے مل جائیں گے مجھ کو۔ یہ اللہ رب العزت نے عزت بخشی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ میدان کربلا میں اللہ نے امام حسین کو عزت بخشی، یزید کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دی۔ یہ باتیں جو کچھ بھی ہیں جس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہوئی ہیں، یہ باتیں اللہ رب العزت بیان کرنے سے پہلے قسم ارشاد فرماتا ہے۔ یہ باتیں قسم کھا کر فرماتا ہے اللہ۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ آپ ہم قسم کھاتے ہیں آگے والے کو یقین دلانے کے لیے۔ قسم سے بھئی ایسا ہوا، اللہ کی قسم ایسا ہوا، آگے والے کو یقین آئے۔ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ جب قسم ارشاد فرماتا ہے تو آگے والے کو یقین دلانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ جب قسم ارشاد فرماتا ہے تو جس چیز کی قسم کھا رہا ہے اس چیز کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، اس چیز کو فیض رساں بنانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اللہ جس چیز کی قسم کھا لے اس کی عظمت بلند، اللہ جس چیز کی قسم کھا لے وہ فیض دینے والا۔ یہ ہے۔ اب اللہ کس چیز کی قسم کھا رہا ہے؟ بالعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ کون سا زمانہ بھائی؟ کون سے زمانے کی قسم کھا رہا ہے؟ کون سا زمانہ؟ تفسیر اٹھا کر دیکھیے، آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ جس کو بلند کرنا چاہتا ہے، عظمت والا بنانا چاہتا ہے تو اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ کسی چیز کو فیض دینے والا بنانا چاہتا ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھا لے تو سمجھ لو کہ وہ چیز اللہ کو پسند ہے، وہ چیز فیض دینے والی ہو گئی اور وہ چیز عظمت والی ہو گئی۔ اللہ نے قسم کھائی بالعصر، قسم ہے زمانے کی، تو وہ زمانہ کوئی اور زمانہ نہیں ہے، سرور کائنات کا زمانہ۔ جب سرکار اس دنیا میں تھے اس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، زمانہ محبوب کی قسم۔ معلوم کیا ہوا؟ اب سرکار کا زمانہ اللہ کو پسند ہے، اسی لیے تو قسم کھائے۔ سرکار کا زمانہ عظمت والا بنانا تھا، اللہ نے اس کی قسم کھائی، اور سرکار کے زمانے کو فیض دینے والا بنانا تھا، اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی۔ اے اللہ، تجھے یہ زمانہ پسند کیوں آیا؟ جواب آیا، اس لیے پسند آیا جہاں میرا حبیب ہوتا ہے وہاں کی ہر چیز مجھے پسند آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں میرا محبوب ہوتا ہے وہاں کی ہر چیز مجھے پسند ہے۔ تو وہ زمانہ فیض دینے والا ہو گیا۔ مجھے بتائیے، اس دنیا کو صدیق اکبر ملے تو کون سے زمانے میں ملے؟ فاروق اعظم ملے تو کون سے زمانے سے ملے؟ عثمان غنی ملے تو کون سے زمانے سے ملے؟ مولا علی ملے تو کون سے زمانے سے ملے؟ حسن و
حسین ملے تو کون سے زمانے سے ملے؟ یہ ساری بزرگ ہستیاں سرکار کے زمانے سے اس امت کو ملی۔ آج اس امت کے پاس صدیق کی صداقت ہے، فاروق کی عدالت ہے، عثمان کی حیا ہے، علی کا شجاعت ہے، حسن و حسین کی شہادت ہے، بی بی فاطمہ زہرا کی عفت ہے۔ کیا کیا نعمتیں اس دور کی، اس زمانے کی آج تک اس امت کے ساتھ ہے اور قیامت تک رہے۔ اللہ نے زمانے محبوب کی قسم کھائی۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں بیان فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں بنایا۔ دعا ہے کہ پروردگار آخری دم تک امام حسین کے ہی چاہنے والوں میں ہمیں زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو انہیں کی محبت میں موت آئے، حشر کے میدان میں اٹھیں تو انہیں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی مرادیں اللہ پوری فرمائے۔ ایک مرحوم ہے محمد عاطف الدین، جس کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ محمد عاطف الدین کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور دعائے صحت کے لیے رحیمہ بیگم کے لیے اپیل کی گئی، رحیمہ بیگم کو اللہ صحت کے کاملات عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔